الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. قابل احترام دوستوں اور بھائیوں، دنیا میں ہر مسلمان اس بات کا خواہش مند ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے، رب کائنات سے، اس کی طرف سے اعلان کردہ جو جنت ہے اسے حاصل ہو جائے. ہر مسلمان اس بات کا خواہش مند ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنی جنت جیسے عظیم نعمت سے نواز دے. اس کے لیے کسی بھی مسلمان کو جو جنت کی حفظ رکھتا ہے، جنت کے لیے حدیث ہے، وہ جب بھی کسی جگہ سے، کسی عالم سے، کسی مفتی سے، کسی امام سے کوئی عمل سنتا ہے تو وہ اس عمل کو اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ اس عمل کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے. اس کی کوشش اور خواہش ہوتی ہے کہ وہ اس عمل کو کر کے اللہ رب العزت سے جنت کو حاصل کرے، اللہ کی جنت کو وارث بنے. یہ تقریباً ہر اس مسلمان کی خواہش اور ہر اس مسلمان کی یہ طلب ہے، اس کی یہ طلب ہے کہ جو دین سے کچھ محبت رکھتا ہے، دین سے اس کا کچھ تعلق ہے. لیکن اس طلب، اس طلب اور اس خواہش میں بعض اوقات ہم جو عمل کر رہے ہوتے ہیں، جن اعمال کو ہم نے اختیار کیا ہوتا ہے، وہ عمل اس معیار کے نہیں ہوتے کہ جس کی بدولت انسان کو جنت مل رہا ہے. ہم بعض اوقات کسی عمل کو دینی سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں، کسی عمل کو اس نیت کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوگی، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوگی، اللہ خوش ہوگا اور اس کے بدلے میں ہمیں جنت مل جائے گی. لیکن حقیقت میں رب کائنات کے نزدیک بندے کا وہ عمل قابل قبول ہی نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ اس عمل کو قبول ہی نہیں کرتے. وہ عمل اس کے لیے نجات کا سبب نہیں ہوتا، بلکہ اس کے لیے تباہی اور بربادی کا سبب ہوتا ہے. اس کی دلیل قرآن حکیم میں سورۃ الغاشیہ جہاں پڑھیں تو اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ
عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، کہ اللہ تعالیٰ یہاں ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن کے حوالے سے کہ کیا آپ کو اس دن کی خبر ہے کہ جس دن لوگوں کے چہرے جو ہیں وہ خوف کے مارے جھکے ہوئے ہوں گے۔ بہت سے لوگ کہ جو بڑی نیکیاں کر کے آئے اپنی طرف سے، بڑے اعمال کر کے آئے اور اتنے عمل کیے عاملۃ ناصبہ، عمل کر کر کے تھکے ہوئے، لیکن اللہ ان کا فیصلہ کیا کر دے گا کہ تصلی نارا حامیہ، اللہ تعالیٰ اپنے اٹھا کر جہنم میں پھینک دے گا۔ بڑی عجیب بات ہے کہ لوگ عمل کر کر کے تھکے ہوئے، لیکن فیصلہ کیا ہو رہا ہے کہ انہیں اٹھا کر جہنم میں پھینک دیا جائے۔ وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ اس کی وجہ، اس کا سبب یہ ہے کہ اس انسان نے، اس بندے نے جو نیکیاں اپنی طرف سے کی، اللہ تعالیٰ نے ان نیکیوں کو قبول ہی نہیں کیا، بلکہ وہ عمل جو کر کر کے وہ تھکا ہوا ہے، وہ اس کے لیے نیکیاں نہیں بلکہ وہ اس کے لیے جرم بن گیا۔ اس کے لیے اس کی وہ نیکیوں کی بجائے وہ اس کے گناہ بن گئے۔ اس کے سبب، اس کی بدولت اللہ تعالیٰ اسے جہنم کی آگ کے اندر پھینک دے گا۔ یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہم اگر کوئی دنیا کے اندر نیکی کر رہے ہیں، اپنی طرف سے کوئی بھی عمل کر رہے ہیں، تو اس کے بارے میں ہمارے پاس علم ہونا ضروری ہے کہ ہمارا یہ عمل جو ہے اللہ رب العزت یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے یا آپ کے دیے ہوئے حکم کے عین مطابق ہے یا اس کے برعکس ہے۔ دیکھیں، کوئی بھی عمل اسی وقت نیکی کہلاتا ہے، کوئی بھی عمل اسی وقت آپ کے لیے اجر کا سبب بنے گا، کوئی بھی عمل اسی وقت ان اللہ قبول ہوگا کہ جس عمل کو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کریں۔ اگر ہمارا عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے تو وہ عمل نیکی کہلائے گا، اور اگر ہمارا عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہے تو وہ عمل نیکی نہیں بلکہ وہ عمل ہمارے لیے گناہ بن جائے گا، ہمارے لیے وہ جرم بن جائے گا۔ اس لیے اپنے ہر عمل میں غور کریں اور فکر کریں۔ آج آپ جو بھی نیکی اپنی طرف سے کر رہے ہیں، اس کو چیک کریں قرآن و حدیث کے اوپر، اس کو پرکھیں، دیکھیں، قرآن و حدیث پر اپنے عمل کو پیش کریں اور پھر دیکھیں کہ کیا ہمارا عمل قرآن و حدیث کے عین مطابق ہے۔ اگر اس کے عین مطابق ہے تو اللہ سے پوری امید ہے کہ آپ کے یہ تمام اعمال نیکیاں بن کے آپ کے کھاتے میں جمع ہو رہی ہیں، اور اگر آپ کے یہ اعمال قرآن و حدیث کے عین مطابق نہیں ہیں تو پھر اپنے آپ کے بارے میں سوچ لیجیے، اپنے اعمال کے بارے میں فکر کر لیں، ان اعمال کو سدھار لیں، ان اعمال کو درست کر لیں، کیونکہ اگر آپ نے ان اعمال کو درست نہ کیا، ان اعمال کی اگر آپ لوگوں نے اصلاح نہ کی تو قیامت کے دن جب اللہ کے حضور پیش ہو گے تو آپ یہ امید رکھتے ہوں کہ دنیا میں میں نے بڑی عبادت کی، میں نے بڑے عمل کیے، میں نے بڑی نیکیاں کی ہیں، لیکن جب اللہ کے دربار میں حاضر ہوں تو کیا دیکھیں کہ وہ عمل وہاں پر میرے لیے نیکی بن کے موجود نہیں بلکہ وہ تو میرے جرم بن کے وہاں پر موجود ہے۔ اس لیے اپنے اعمال کو دیکھیں، اپنی طرف سے جو آپ نیکیاں کر رہے ہیں اس کو قرآن و حدیث کے مطابق اس کو چیک کریں، اس کو پرکھیں، کیا اس کے عین مطابق ہے تو الحمدللہ اگر اس کے مطابق ہے، اور اگر اس کے مطابق نہیں ہے، آج وقت کہ ہم اس کی اصلاح کر لیں، اپنے عمل کو سدھار لیں، اپنے اعمال قرآن و حدیث کے عین مطابق بنائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس بندے نے کوئی ایسا عمل کیا کہ جو عمل ہمارے حکم سے ثابت نہیں ہے یا جس عمل کے اوپر ہماری مہر نہیں ہے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ عمل مردود ہے، وہ عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا بلکہ وہ عمل بندے کے منہ پر دینا ہے۔ اس لیے آج نمازوں کو دیکھو کہ آپ کی نمازیں قرآن و حدیث کے عین مطابق ہیں تو الحمدللہ، اور اگر قرآن و حدیث کے
دیکھیں آپ کے روزے رکھنا، آپ کے روزے کھولنا، آپ کا رمضان گزارنا قرآن و حدیث کے عین مطابق ہے، الحمدللہ آپ کو مبارک ہو۔ اور اگر اس کے مطابق نہیں ہے تو بھائیوں پھر آپ اس کی اصلاح کریں۔ اور یہ بات بھی آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ عمل آپ اپنی طرف سے کتنا ہی بڑا کیوں نہ کریں، اپنی طرف سے آپ کتنا خوبصورت عمل کیوں نہ اختیار کریں، آپ اپنی طرف سے کسی بھی عمل کے اندر بہت زیادہ مشقت ہی کیوں نہ اٹھائیں، تو یہ مت سمجھیں کہ میں نے اپنی طرف سے عمل کو بڑا خوبصورت بنایا ہے، میں نے عمل کے اندر بڑی مشقت اٹھائی ہے، میں نے اپنے عمل کے اندر بہت خوب محنت کی ہے، اب مجھے امید ہے کہ میرا یہ عمل اللہ کے یہاں قبول ہو جائے گا۔ کہ ایک بندہ نماز پڑھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ کیوں نہ میں اپنی نماز کے اندر تھوڑی شدت اختیار کروں، تھوڑی محنت کروں، تھوڑی کوشش کروں، تو وہ کیا کہتا ہے کہ آئندہ میں نماز 2 قدموں کے اوپر کھڑا ہو کے نہیں بلکہ میں 1 قدم کے اوپر کھڑا ہو کے 1 قدم اپنا اوپر اٹھا لے اور 1 قدم کے اوپر کھڑا ہو کے میں نماز میں بڑی مشقت اٹھاؤں گا، نماز میں محنت کروں گا، نماز کے اندر جو ہے میں اپنے آپ کو تھوڑا تھکاؤں گا، اپنا مشقت اٹھاؤں تاکہ میری نماز کا اجر بڑھ جائے، میرے عمل کے اندر برکت ہو جائے۔ تو واللہ یہ اس کا مشقت اٹھانا، اس کا یہ تکلیف اٹھانا، اس کا اپنی طرف سے جائے اس کے اندر کتنی ہی مرضی وہ اخلاص کو پیدا کر لے، اپنی نیت کو بہتر سے بہتر کر لے اپنے اس معاملے کے اندر، واللہ اس کا یہ مشقت اٹھانا، اس کا یہ تکلیف اٹھانا اس کے لیے کامیابی کا، اس کے لیے نجات کا سبب قطعی طور پر نہیں بنے گا، بلکہ اس کی یہ نماز اس کے منہ پر دے مانی جائے گی، کیونکہ یہ نماز اس طریقے کے مطابق نہیں ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ ایک بندہ سوچے کہ میں روزہ رکھتا ہوں تو روزہ میں مغرب کے وقت نہیں کھولوں گا بلکہ میں تھوڑی مشقت اٹھاتا ہوں، میں جا کے عشاء کے وقت کھولوں گا، میں اپنے روزے کو 12 گھنٹے کی بجائے 14 گھنٹے میں کر لیتا ہوں، میں اپنے روزے کو 14 گھنٹے کی بجائے مزید 1 گھنٹہ اور 15 گھنٹے کر لوں، 16 گھنٹے کر لوں، تو کیا اس کا یہ روزہ اللہ کے یہاں قبول ہوگا؟ اللہ کی قسم اس کا یہ روزہ اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگا، حالانکہ اپنی طرف سے یہ مشقت اٹھاتا ہے، اپنے عمل کو اپنی طرف سے بہتر کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن یہ عمل چاہے اس کے اندر وہ کتنی ہی مشقت کیوں نہ اٹھائے، اس عمل کے اندر اپنی طرف سے کتنی ہی خوبصورتی بھرنے کی کوشش کیوں نہ کرے، اگر یہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں تو اللہ تعالیٰ کو اس کی مشقت اٹھانے کی کوئی ضرورت نہیں، بلکہ اللہ اس کے روزے کو اس کے منہ پر دینا ہے۔ اس کا یہ نماز پڑھنا، اس کا اس قسم کی عبادت کرنا کہ جو عبادت نبی معظم سے ثابت نہ ہو، اپنے طریقے کے مطابق، اپنی سوچ کے مطابق، اپنے فکر کے مطابق، اپنے انداز کے مطابق اس عبادت کو کرے اور سوچے گے سمجھے گے کہ اس کے عوض مجھے بڑا بدلہ ملے گا، میری نجات ہوگی، مجھے جنت مل جائے گی، اللہ راضی ہوگا، اللہ خوش ہوگا، اللہ کی رحمت ہوگی، اللہ کا فضل ہوگا، اللہ کا کرم ہوگا، نہیں اللہ کی قسم اللہ کا عذاب ہوگا کہ اس نے جو عمل کیا ہے وہ سنت رسول کے مطابق یہ عمل اس کے لیے نجات کا سبب نہیں ہوگا۔ میں ایک گزارش کروں گا آپ لوگوں سے، ہم درس سنتے ضرور ہیں، ہم درس سنتے ضرور ہیں، باتیں سنتے ضرور ہیں، لیکن بعد میں سننے کے بعد کچھ لوگ جن کو اللہ نے توفیق دی وہ مان لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں، کہ اس کے مطابق اپنی اصلاح کرتے ہیں، لیکن اکثریت کی حالت کیا ہوتی ہے کہ وہ ٹس سے بس نہیں ہوتے۔ وہ میرے بھائی آپ آتے ہو، آپ سنتے ہو، باتیں سنتے ہو، درس سنتے ہو، علماء کی گفتگو سنتے ہو، اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی، سنوارنے کی، اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کیا کریں، ان کو رسمی دروس نہ بنائیں کہ سننے کے بعد پتو جھاڑے اور اٹھا کر چلے گئے، ہاں بھائی درس سنا ہے، آج ہم نے 1 گھنٹے کا 1.5 گھنٹے کا درس یا لیکچر سن لیا، بس ہم نے نیکی کما لی۔ نہیں میرے بھائی، یہاں آتے ہو، ٹائم نکالتے ہو، اپنا گھر بار چھوڑتے ہو، اپنی رعایت چھوڑتے ہو، فلم ڈرامہ جو کچھ بھی ہے ساری دنیا دیکھتی ہے، آپ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اللہ کے گھر میں آ کر بیٹھتے ہو، تو یہ باتیں سننے کے بعد اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کیا کرو۔ پہلی بات گفتگو کو غور سے سنا کرو، اس کے بعد دوسری چیز اس گفتگو کے اندر غور کیا کرو، پھر تیسری چیز اپنے آپ میں غور کیا کرو، چوتھی چیز اگر آپ کو
اپنے اندر غلطیاں ملیں تو اپنی اصلاح کیا کرو، اور جو حق کی راہ ہے، جو سچ کی راہ ہے، جو سیدھی راہ ہے، اس کو اختیار کرو۔ یہ تبھی آنے کا، جمع ہونے کا اور بیٹھنے کا فائدہ ہے، ورنہ پھر یہاں آنے کا، بیٹھنے کا، جمع ہونے کا کوئی فائدہ ہی نہیں کہ اگر بندہ اپنی اصلاح نہ کرے۔ تو میں یہ گزارش کر رہا ہوں، اپنے اعمال دیکھیے، اپنے اعمال دیکھیں۔ نمازی صاحب اپنی نماز دیکھیں، آپ جو نماز پڑھ رہے ہیں ذرا چیک کریں کہ سرور کونین کی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز یہی ہے جو میں پڑھ رہا ہوں۔ قرآن و حدیث میں چیک کریں، جائیں، حدیث رسول اٹھائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازوں کا مطالعہ کریں۔ اگر آپ کی نماز اس کے عین مطابق ہے الحمدللہ، اور اگر نہیں ہے تو اپنی اصلاح کریں۔ اپنے حج کو، اپنے روزے کو، اپنی زکات کو، اپنی تمام عبادات کو سرور کونین کی تعلیمات اور آپ کے عمل کے مطابق چیک کریں، پرکھیں۔ اگر بالکل مطابق ہے مبارکباد کے مستحق ہو، اور اگر نہیں تو بڑا خوفناک معاملہ ہے، بڑا خوفناک معاملہ ہے۔ خوفناک معاملہ یہ ہے، تم یہ سمجھتے ہو کہ میں نے قیام کیا، میں نے رکوع کیا، میں نے سجدہ کیا، میں نے روزے رکھے، میں نے حج کیا، میں نے زکات دی، میں نے سبحان اللہ کی، اللہ اللہ کی ضربیں لگائی، لا الہ الا اللہ کے ورد کیے، میں نے بڑی عبادت کی، لمبی چوڑی تسبیحاں پھیری، لیکن حالت کیا ہو کہ جب موت آئے اللہ کے سامنے کھڑا ہو، بچائے وہاں پر کہ اللہ کی رحمت اس پر نازل ہو، اللہ کا عذاب اس پر نازل ہو رہا ہو، اللہ کا غضب اس پہ نازل ہو، اور اللہ فیصلہ کر دے اٹھاؤ ان کو اور اٹھا کے جہنم میں پھینک دو، کیونکہ جو عبادت کر کے آئے ہیں ان کی عبادت میرے رسول کے طریقے کے مطابق نہیں۔ لہذا میرا فیصلہ یہ ہے، میرا فیصلہ یہ ہے کہ تسلا نارا حامیہ تسقا من عین آنیہ، اللہ رب العزت فیصلہ دے اٹھاؤ جہنم کے اندر پھینک دو، اور ان کو کھولتے ہوئے پانیوں سے، کھولتے ہوئے پانیوں سے ان کے منہوں کے اندر، ان کے جسموں کے اوپر، ان کے جو ہے ان کے پیٹوں کے اندر وہ پانی ڈالو، جو گرم کھولتا ہوا پانی جو ان کے جسم کے اندر موجود جتنا مواد ہے اس کو پگھلا کے باہر نکالو۔ یہ عمل کو چیک کریں۔ ہمارے لوگ اس وقت واللہ ہے بڑی خوفناک صورتحال سے دوچار ہیں، بڑی خوفناک صورتحال سے دوچار ہیں۔ آج جماعتیں ہیں، آج گروہ ہیں، آج گروپ بنے ہوئے ہیں، اور میں یہ کہتا ہوں کہ یہ دکانداریاں مولویوں نے شروع کر رکھی ہیں، دکانداریاں، بہت سے مولویوں نے دکانداریاں شروع کر رکھی ہیں، دکانیں بنا رکھی ہیں، دکانیں ہر جماعت کی، ہر گروہ کی، ہر گروپ کی الگ الگ دکان کھلی ہوئی ہے، اور وہ کہتا ہے آ جاؤ جناب یہ ہمارا دین سچا ہے، آ جاؤ جناب ہمارا مسلک سچا ہے، آ جائیں جناب یہ ہماری جماعت بالکل سچ ہے، آ جائیں سرکار کے جو ہم بتا رہے ہیں یہ بالکل سچ ہے، اور ہماری اکثریت آنکھیں بند کر کے، کان بند کر کے، دلوں کی کھڑکیاں بند کر کے، جو مولوی صاحب نے فرما دیا ہے سر ہلا کے جھوم کے آج پر ٹھیک ہے کہ ہماری جماعت کے امیر نے، ہماری جماعت کے امام نے، ہماری جماعت کے شیخ نے، ہماری جماعت کے مولوی نے جو کہہ دیا ہے جناب بالکل درست ہے، بالکل ٹھیک ہے، ہم نے ساری زندگی اسی کے مطابق گزارنا ہے، ابا جی بھی اسی پر تھے، دادا جی بھی اسی پر تھے، ہمارے آبا و اجداد سب اسی پر، ہمارے خاندان والے سب اسی پر، لہذا میں بھی اسی پر۔ آنکھیں بند کر کے ہم اپنی زندگیاں بسر کرتے رہتے، آنکھیں بند کر۔ ہم نے کبھی اپنے مولویوں سے یہ نہیں پوچھا کہ جناب کے کھڑے کھڑائے مسئلے جو آپ بیان کرتے ہو، یہ جو آپ فضائل بیان کرتے ہو، یہ جو چیزیں آپ بیان کرتے ہو ذرا ثبوت تو دیں، ان کا ثبوت تو بیان کریں، قرآن و حدیث سے اس کا ثبوت دیں جناب مولوی صاحب، عالم صاحب، شیخ صاحب، ہمیں ذرا اس کی دلیل دے دیجیے، آپ نے مسئلہ بیان کیا ہے، آپ نے بات بیان کی ہے، ذرا اگر آپ ناراض نہ ہوں، ہم یہ نہیں چاہتے کہ آپ مولوی سے جھگڑا کریں، بڑے ادب سے، بڑے احترام سے، مولانا صاحب، شیخ صاحب آپ کی باتیں سب درست ہوں گی، لیکن میں اس کے بارے میں دلیل چاہتا ہوں، میں دلیل چاہتا ہوں، مجھے ذرا پلیز برائے مہربانی میں ریکویسٹ کرتا ہوں، التجا کرتا ہوں، مجھے یہ بتا دیں کہ آپ نے یہ جو مسائل بیان کیے ہیں اس کا ثبوت دے دیں، اس کی دلیل دے دیں،
میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو دیکھ کے, آپ کے فرمان کو دیکھ کے, اور اگر مجھے وہ فرمان مل جائے تو ساری زندگی میں اس پر عمل کروں گا. واللہ آپ کو اکثر مولوی آئیں بائیں شائیں کرتے نظر آئیں گے. اگر آپ اپنے آپ کے اندر یہ جرأت پیدا کر لو, اگر آپ اپنے آپ کے اندر یہ سوچ اور فکر پیدا کر لو, اگر یہ تھوڑی سی حرکت آپ اپنے آپ کے اندر پیدا کر لو, تو بہت سے مولویوں کی آپ بھرے والے, بہت سے جتنے مکانے سے جا کر بیٹھے نا, کوئی کہتا میں سچا, کوئی کہتا میں سچا, کوئی کہتا میں سچا, وہ ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے جناب آپ سچے ہو گئے, ہمارا تو کوئی جھگڑا ہی نہیں, ہماری تو کوئی لڑائی نہیں, ہمارا تو کوئی فساد نہیں, برائے مہربانی ہمیں اس کی دلیل دیں, اس کا ثبوت دیں. آپ ہمیں کہتے ہو کہ نماز جو کھڑے ہو کے پڑھنا ہے میں اسی طرح پڑھوں گا, مجھے سرور کونین کا مجھے جو ہے نا آپ ثبوت دے دیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے دکھا دیں. آپ کہتے ہو نماز میں رفع الیدین نہیں کرنا چاہیے, مولوی صاحب میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں مجھے حدیثوں کے اندر سے دکھائیں, مجھے اماموں کی باتیں کر کے نہ بتائیں, مجھے پرانے مولویوں کی باتیں کر کے نہ بتائیں, مجھے حدیث بتائیں. حدیث میں اپنی آنکھوں سے نبی معظم کی اس حدیث کو دیکھنا چاہتا ہوں, پڑھنا چاہتا ہوں, مجھے تسلی ہو جائے گی, میرا دل راضی ہو جائے گا. برائے مہربانی میری ریکویسٹ ہے مجھے بتائیں, دکھائیں. آپ کو پتہ چل جائے گا کون سے مولوی کتنے پانی کے اندر, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون سے علماء, کون سے مولوی, کون سی جماعت, کون سے گروہ جو ہیں وہ بالکل قرآن و حدیث کے عین مطابق مسائل کو بیان کرتے ہیں. قرآن میں سے, حدیث میں سے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے فرمایا ہے اس میں سے عین بالکل اس کے عین مطابق کون لوگ ہیں جو بیان کرتے ہیں, ورنہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. اور جو حق پر ہیں آپ ان کی پہچان خود حاصل کریں, اور اگر نہیں تو پھر یہ بازار اسی طرح چلتے رہیں گے, یہ دکانیں اسی طرح چلتی رہیں گی, یہ اسی طریقے سے آپ کو جو ہے اپنے اپنے مذاق کے مطابق, اپنی اپنی سوچ کے مطابق, اپنی اپنی فکر کے مطابق, اپنے اپنے نظریہ کے مطابق, اپنی اپنی جماعت کے منشور کے مطابق لوگوں کو گمراہ کرتے رہیں گے, اور لوگ جو ہیں وہ گمراہ ہوتے ہیں. آج ہماری اکثریت دیکھ کس قسم کی گمراہی کے اندر پڑی ہوئی ہے. اور تقریر کرتا ہے, وہ بڑی لچھے دار تقریریں کرتا, عوام سنتی ہے, عوام نعرہ تکبیر, نعرہ فلاں, حاضر ہو جاتی ہے, مولوی بھی چھوڑا ہو جاتا ہے, اور عوام بھی خوش ہو جاتی ہے, واہ بلے بلے مزہ. کوئی اٹھ کے نہیں پوچھتا کہ جناب آپ نے یہ جو بات کی ہے کوئی ثبوت دیں, آپ کوئی ثبوت دیں, ثبوت دیں. ہم نے کھلی ان کی نا وہ رسیاں بالکل کھلی چھوڑ رکھی, یہاں تک کہ لوگوں کو اتنی جرأت ہو گئی, اتنی جرأت ہو گئی ہے کہ وہ ممبر رسول پہ کھڑے ہو کے یہاں تک کہہ دیتے ہیں, یہاں تک اپنے پیروں, اپنے اماموں کے بارے میں ایسے ایسے گھٹیا نظریات بیان کرتے ہیں کہ رب کائنات کے مقام کو نیچا کر دیتے ہیں اور اپنی سرکاروں کے مقام اور مرتبہ کو بلند کر دیتے ہیں. آپ شیعہ کو دیکھ لیں, وہ شیعہ بیان کرنے کھڑا ہوتا ہے, وہ ایسی ایسی جھکے مارتے ہیں, ایسی ایسی فضول قسم کی گفتگو کرتے ہیں, ایسے ایسے مسائل بیان کرتے ہیں, عوام اللہ ناچتی ہے, جھومتی ہے, ان کی تقریریں سن کے بلے بلے کرتی ہیں. وہ کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اختیار اللہ کے پاس ہے, حضرت علی کے پاس ہے. عوام بھرے مارنے شروع کر دیتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی نے اعلان کر دیا ہے کہ جو کوئی میری بات مانے گا, جو میرے کہنے پر چلے گا, جس کسی نے میرے شیعہ ہونے کا اعلان کر دیا, علی کا اس کے ساتھ وعدہ ہے کہ اس کو جنت ملے گی, اور جو علی کا شیعہ نہیں بنتا وہ جنت میں نہیں جائے گا. عوام جھومتی ہے, ناچتی ہے, وہ نہیں پوچھتی مولوی صاحب یہ مسئلہ بیان کر رہے ہیں, ثبوت کو دو. جب کھلی رسیاں جس طریقے سے ڈھیل مل جاتی ہیں تو اسی طرح کے مولوی پھر مسئلے بیان کرتے ہیں, اسی طرح کی وہ باتیں کرتے ہیں, لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں, جنہیں ہم سے دور کرتے ہیں, شریعت سے دور کرتے ہیں. اور کہیں آپ کو ایسے بھی مل جاتے ہیں, فلاں پیر کی بیعت کر لو, تمہیں کسی نماز کی ضرورت نہیں, تمہیں کسی عبادت کی ضرورت نہیں, پیر کا بیعت ہو جانا ہی تمہارے لیے کافی ہے, تم اللہ کی جنتوں کے وارث بن جاؤ. یہ مسئلے بیان کیے جاتے تو کوئی بندہ کوئی اٹھ کے اس کو پوچھے, پکڑے, مولوی صاحب آپ کے بات کرنے کو دلیل تو دو,
قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، کہ جو بات آپ نے کی ہے کوئی دلیل ہے آپ کے پاس؟ یہ وجہ ہے، یہ وجہ ہے میرے بھائیوں کہ آج صورتحال کیا ہے؟ آج صورتحال یہ ہے ہماری نمازیں مختلف، ہمارے روزے مختلف، ہمارا حج مختلف، ہمارا زکوٰۃ کی ادائیگی کا معاملہ وہ مختلف، اور حالات یہ بن چکے جو اصل نیکیاں ہیں، جو اصل عمل ہیں، اس عمل سے لوگ دور ہیں۔ بدعات، خرافات، جہالت، اس کے لوگ اس کے قریب، بلکہ جہالت سے، خرافات سے، بدعات سے لوگ محبت کرتے ہیں، اس سے لوگ محبت کرتے ہیں۔ اور اگر آپ ان کو نیکی کی طرف، نیک اعمال کی طرف، سنت رسول کی طرف، رسول کے طریقے کی طرف دعوت دیں تو آگے سے لوگ جو ہیں وہ ناراض ہو جاتے ہیں، فتوے لگاتے ہیں، وہ تو وہابی ہے، تو گستاخ ہے، اس لیے تم منکر ہے ہمارے قول شریف کا، تم منکر ہے ہمارے 40ویں کا، تم منکر ہے ہمارے سال کے ختموں کا، تم منکر ہے ہمارے بابوں کے عرس کا، تم منکر ہے ہمارے شاہوں کا، تم منکر ہے ہمارے پیروں فقیروں کا، تم گستاخ وہابی، یہ فتوے لگاتے ہیں۔ آج لوگ بدعات اور خرافات کو پسند کرتے ہیں۔ آج لوگ ان مسائل کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جو نہ قرآن سے ثابت ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ثابت ہے۔ تمام عبادات کے اندر آپ کو بدعات ملے گی، آپ کو تمام مہینوں کے اندر آپ کو بدعات ملے گی۔ کبھی رجب کے مہینے کی بدعت آ جاتی ہے، کبھی شعبان کے مہینے کی بدعت آ جاتی ہے، کبھی محرم کے مہینے کی، کبھی ربیع الاول کے مہینے کی، کبھی صفر کے مہینے کی۔ واللہ ہم نے نہ مہینوں کو چھوڑا، نہ ہم نے دنوں کو چھوڑا، نہ ہم نے نمازوں کو چھوڑا، نہ ہم نے حج چھوڑا، نہ ہم نے زکوٰۃ چھوڑی۔ ہم نے کسی بھی عبادت کو اس کی اصلی حالت کے اندر نہیں چھوڑا، بلکہ ہم نے ہر عبادت، ہر مہینے، ہر ہفتے، ہر دن کے اندر کوئی نہ کوئی بدعت کو خرافت کو کرے۔ جیسے یہ مہینہ شعبان کا مہینہ، اس مہینے کے اندر بھی ہم جانتے ہیں کہ کیسی کیسی ہمارے لوگوں کے اندر بدعات اور خرافات موجود ہیں۔ کس قسم کے لوگوں کے اعمال اس مہینے کے اندر ہوتے ہیں، اور بالخصوص شعبان کی جو 15 تاریخ ہے، شعبان کی 15 تاریخ کو جو ہمارے لوگ کرتے ہیں، جس کو شب برات کا نام دے رکھا ہے، نہیں دیکھتے کہ یہ عمل حدیث سے ثابت ہے کہ نہیں۔ اس کے بارے میں تحقیق کرنا، اس کے بارے میں جاننا، اس کے بارے میں سمجھنا، بس ساکے بن کر کے جی صدقہ ہو گئی، بابا بھی کرتا تھا، ماما بھی کرتا تھا، چاچا بھی کرتا، تایا بھی کرتا، سارے کرتے آئے تو میں بھی کرتا ہوں، میرا خاندان کرتا، اس لیے ہم سارے اس کے اوپر اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اللہ صحابہ کی زندگیاں اگر آپ اٹھا کر دیکھیں، صحابہ کی زندگیاں، صحابہ ایک چھوٹا سا عمل بھی خلاف سنت برداشت نہیں کیا کرتے تھے، ایک چھوٹا سا عمل بھی خلاف سنت برداشت نہیں کیا کرتے تھے۔ اگر ان کو پتہ چل جاتا کہ کوئی عمل خلاف سنت ہو رہا ہے تو اللہ کو غیظ و غضب سے بھر جاتے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کسی نے ایک دفعہ بتایا کہ مسجد میں کچھ بیٹھے، کچھ لوگ جمع ہو کے نا وہ گٹھلیوں کے اوپر جو ہے ورد کر رہے ہیں، اور مسجد میں آئے تو دیکھا باقی لوگ جمع ہیں اور وہ ورد کر رہے ہیں۔ ایک ان کا جنرل بیٹھا ہوا جو ان کا چیئرمین، امیر ان کا، وہ بیٹھا، وہ کہتا چلو ابھی 100 دفعہ جو ہے نا سبحان اللہ پڑھو۔ اب وہ سارے 100 دفعہ اکٹھے جمع ہو کے گروہ بن کے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ گٹھلیاں پڑھ رہے ہیں۔ پھر کہتا چلو بھی آپ 100 دفعہ الحمدللہ پڑھو، اب وہ 100 دفعہ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عمل کو دیکھا تو دیکھ کے کیا ارشاد فرماتے اور کہتے ہیں ظالموں، ابھی تو نبی کا قبر بھی میدان نہیں ہوا، ابھی تو نبی کے صحابہ موجود ہیں، ابھی سے تم نے یہ دین کے اندر نئی نئی چیزیں نکالنی ہیں، یہ تم نے کون سا عمل شروع کر لیا؟ یہ نہ اللہ کے رسول سے ثابت اور نہ رسول کے صحابہ نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے کسی نے اس عمل کو نہیں کیا۔ یہ کون سا عمل تم کر رہے ہو؟ یہ کیا تمہارا عمل ہے؟ اس کے اوپر بیٹھے جو تم سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کہہ رہے ہو، فرمایا اس کے اوپر ان کو سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر نہ گنو، بلکہ اس کے اوپر اپنے ان اعمال کو، اپنے گناہ گنو، اپنے گناہ شمار کرو کہ تم یہ نیکیاں نہیں کر رہے بلکہ تم یہ گناہ کر رہے۔
کیونکہ تمہارا یہ عمل جو ہے یہ اللہ کے نزدیک یہ نیکی نہیں ہے. جس عمل کو تم خلاف سنت کرو گے وہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر طریقے کے مطابق نہیں تو اللہ کے ہاں وہ عمل بھی قبول نہیں. تم اپنی طرف سے اس کو نیکی سمجھ رہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. لوگوں کو سمجھائے نا او بھائی جان یہ قول 40 میں یہ ختم کہاں سے لو ہم کیا پڑھتے ہیں؟ ہم اس میں قرآن پڑھتے ہیں. ہم اس کے اندر کیا کرتے ہیں؟ اس میں درود ہی پڑھتے ہیں. ہم اس کے اندر یہ فلانا جو ہے نیک عمل ہی کرتے ہو. نہیں اللہ کے بندے نیکی وہ ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرو گے. وہ عمل نیکی نہیں، وہ عمل نیکی نہیں کہلاتا کہ جس عمل کو تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف کرو گے اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعت قرار دیا. نبی معظم نے کیا ارشاد فرمایا ہے کہ ہر دین کے اندر جو بھی نئی بات ہے، جو بھی دین کے اندر تم وہ نیا عمل کرتے ہو تو وہ عمل کیا ہے؟ ان شر الامور محدثاتها وكل محدثۃ بدعۃ وكل بدعۃ ضلالہ. کہ دین کے اندر جو بھی تم اپنی طرف سے کوئی عمل کرو گے کوئی بھی کہ جس کے اوپر نبی معظم کی مہر نہیں تو وہ عمل بدعت ہے. بدعت اور بدعت گمراہی ہے اور گمراہ لوگوں کا ٹھکانہ جہنم. تم سمجھتے ہو کہ تم یہ عمل کر کے نیکیاں جمع کر رہے ہو. تم یہ سمجھتے ہو کہ تم بڑے اجر کے مستحق ہو رہے ہو. نہیں، یہ عمل اگر اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے یہ نیکی نہیں بلکہ یہ بدعت ہے. یہ بدعت گمراہی ہے اور یہ گمراہی تمہیں جنت میں نہیں بلکہ یہ گمراہی تمہیں جہنم کے اندر لے جائے. یہ طریقہ، یہ ذکر کرنے کا طریقہ، یہ تمہارے محفلیں اس طریقے سے جمانے کا طریقہ اللہ کے رسول سے ثابت نہیں. لہذا تم اس کے اوپر بیٹھ کے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر سبحان نہ کرو بلکہ تمہارا یہ عمل تمہارے لیے گناہوں میں اضافے کا سبب بن رہا. اس معاملے میں صحابہ کی سختیاں. ایک اور واقعہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ اپنے ایک شاگرد کے ساتھ کسی علاقے میں گئے تو وہاں پر نماز کا ٹائم ہوا تو کہتے کہ مجھے مسجد میں لے چلو. اپنے شاگرد سے کہا، بوڑھے ہو چکے تھے. تو جب آپ کو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایک مسجد میں لے گیا آپ کے شاگرد تو وہاں پر انہوں نے دیکھا کہ مؤذن کھڑا ہوا. اس نے اذان دی. اذان دینے کے بعد اذان مکمل کرنے کے بعد میں اس نے اپنی طرف سے مزید کچھ کلمات کہے اور کلمات بھی اس نے کوئی اس قسم کے کہے کہ لوگوں نماز کا وقت ہو گیا، گھروں میں بیٹھے نہ رہو، نکل آؤ، جلدی آنا چاہیے. اسی جگہ اذان کہنے کے بعد یہ کلمات مزید اس نے کہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سنا کہ یہ شخص اذان کے بعد اس طرح کی باتیں کر رہا تو اپنے شاگرد سے کہا مجھے ابھی یہاں سے لے چلو، میں اس مسجد میں نماز نہیں پڑھوں گا. نکلو یہاں سے کہ جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کی مخالفت ہے وہاں پر میں نماز نہیں پڑھوں گا. نکلو یہاں سے، میں یہاں نہیں ٹھہروں گا، میں نماز نہیں پڑھوں گا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد سے باہر نکلا. یعنی ان اعمال کو صحابہ برداشت نہیں کرتے تھے کہ جو اعمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو اور ہم جو ہے آنکھیں بند کر کے اس کے اوپر عمل کرتے رہیں اور اس کو یہ کہیں جی اس کے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. نہیں، اللہ ہے کائنات کے اندر، اس پورے دنیا کے اندر، اس پورے کائنات کے اندر جتنے انسان ہیں، جتنے جنات ہیں، پوری مخلوق میں کسی کی جرأت نہ ہو کہ سرور کونین کے دیے ہوئے نظام، سرور کونین کی دی ہوئی شریعت، سرور کونین کے بتائے ہوئے اعمال کے اوپر کوئی جرأت کرے کہ اپنی بہادری دکھائے یا اپنا علم دکھائے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے اور وہ کہے کہ نہیں یہ بھی نیکی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، یہ بھی نیکی ہے، اس کو کر لو، اس میں کوئی حرج نہیں. اللہ کی قسم نبی معظم سے بڑھ کر نیکیوں پہ حریص کوئی بھی نہیں تھا اور نبی معظم کے بعد نیکیوں پر سب سے زیادہ حریص اگر کوئی تھے تو وہ صحابہ اکرام ہیں. صحابہ اکرام نے اپنی پوری زندگی کے اندر
کبھی ایک عمل بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے وہ عمل سے ایک عمل بھی زیادہ نہیں کیا. اور اگر انہیں پتہ چل جاتا صحابہ بعض کا مس انڈرسٹینڈنگ یا غلط فہمی کی وجہ سے بعض کا کسی مسئلے کا ان کو علم نہ ہوتا, اگر وہ کر لیتے تو جب کسی صاحب علم صحابی سے مسئلہ پہنچ جاتا کہ جناب یہاں پر آپ غلط ہیں, تو وہ فوراً صحابی رجوع کر لیتا, فوراً اپنی غلطی کی اصلاح کر لیتا, فوراً اپنی غلطی کی اصلاح کر کے وہ کہتا کہ ٹھیک ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں وہی کروں. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں آئے, حرم بیت اللہ کی دیواروں کو چھونے لگے, چاروں کونوں کو ہاتھ لگانے لگے, چھونے لگے. تو وہاں پر عبداللہ بن عمر یا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کہا, کہنے لگے کہ بھئی یہ تو کیا کر رہا ہے, شام سے آیا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو وہ بیت اللہ کی چاروں دیواروں کو چھو رہے ہیں, چاروں کونوں کو چھو رہے ہیں. تو کہا عبداللہ نے کہ جناب یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہا جی میں بیت اللہ کی کونوں کو چھو رہا, چاروں کونوں کو چھو رہا ہوں. تو کہنے لگے میری ان آنکھوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دو کونوں کے سوا تیسرے کسی کونے کو چھوتے ہوئے نے دیکھا. وہ کون سا ہے؟ ایک رکن یمانی اور دوسرا حجر اسود. ان دو کونوں کے سوا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تیسرا بیت اللہ کا کونا, تیسرا چوتھا کونا میں نے چھوتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا, اور آپ چاروں کونوں کو چھو رہے ہیں. اب یہ معاویہ نے پہلے کہا کہنے لگے کہ تو یہ گھر اس لائق ہے, اس قابل ہے کہ اس کو سارے کو چھوا جائے, اس میں کیا حرج ہے. اور کہا میری آنکھوں نے جس ہستی کو دیکھا ہے, وہ اس کے مقام اور مرتبہ کو مجھ سے زیادہ ہے. کون؟ یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن انہوں نے دو کونوں کے سوا بیت اللہ کی کسی کونے کو نہیں چھوا, تو جب ان کا یہ عمل نہیں ہے تو تمہارا یہ عمل ٹھیک نہیں. تو اسی وقت امیر معاویہ نے رجوع کر لیا, کہنے لگے صدقتا, تو نے سچ کہا ہے, اب میں یہی کروں گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ساتھ. واللہ اتنی سی بات بھی برداشت صحابہ اکرام نہیں کرتے تھے, اتنی سی بات. لیکن ہم نے دروازے کھول دیے, ہم نے اماموں کو پکڑ لیا, ہم نے جماعتوں کو پکڑ لیا, ان کی تعلیمات پر پکڑ کے ہو گئے, قرآن بھی پیچھے, حدیث بھی پیچھے. اور مولوی صاحب جانے دو, اتنی سختی نہ کرو, کیا ہوتا؟ کچھ نہیں ہوتا. اگر ہم نے اذان سے پہلے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھ لیا تو کیا ہوگا؟ اور مولوی صاحب چھوڑے اگر پڑھنے کے بعد اپنے قرآن شریف کر کے مولوی کا پیٹ بھر گیا تو کیا ہوگا؟ اگر ہم نے اللہ کی ضربے لگا دی تو پھر کیا ہو گیا؟ ہم نے کون سا گانے گائے. اور نہیں میرے بھائی نیکی عند اللہ وہی مقبول ہوگی, وہی نیکی اللہ کے ہاں قبول ہوگی کہ جس نیکی کو تم سرور قونین کے طریقے کے مطابق کرو گے. تمہارا چھوٹا سا عمل جو نبی معظم کے طریقے کے عین مطابق ہے تمہارے لیے نجات کا سبب بن جائے گا. لیکن اگر تمہارا عمل بہت بڑا ہے, تمہاری نظر میں بڑا عظیم ہے, تمہاری نظر میں بڑا اونچا ہے, تمہاری نظر میں بڑی مشقت والا ہے, لیکن اگر وہ نبی معظم کے طریقے کے مطابق نہیں تو وہ عمل تمہارے لیے نجات کا سبب نہیں بلکہ تمہارے لیے تباہی اور بربادی کا سبب ہے. اللہ اکبر. دیکھیں یہ دروازے کھلے, ہم نے اجازت دی, ہم نے کچھ نہیں ہوتا. اب جماعتوں کے اماموں نے, مولویوں نے سر اٹھائے, انہوں نے اپنی دکانیں چمکا لی, اپنے سسٹم اور نظام چلا لی, دین کے اندر نئی نئی باتوں کو داخل کر لیا. اب میں سمجھایا تو کوئی گل نہیں جی, کوئی گل نہیں, یہ بدعت حسنہ ہے, بدعت حسنہ کا نام دے کر اس کو داخل کر لیا. اب اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ نبی معظم کی حدیث کیا ہے کہ کل محدثۃ بدعہ ہے. کیا کہا کہ ہر نئی بات کیا ہے, وہ کیا ہے؟ بدعت ہے. ہر بات وہ تمہاری طرف سے خیر کی ہو کی وہ بھی کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. تم کہتے ہو یہ بدعت حسنہ اور یہ بدعت سیئہ, کیا بات کرتے ہو؟ دین میں تمہارے لیے کوئی گنجائش نہیں,
کوئی گنجائش نہیں. اللہ نے قرآن میں اعلان کر دیا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. سرور کونین پر دین مکمل ہو چکا، دین مکمل ہو چکا. کسی مائی کے لال کو اجازت نہیں ہے کہ اب اس دین کے اندر ایک رائے کے دانے کے برابر بھی اس کے اندر کسی چیز کا اضافہ ہے. لیکن بدعتوں سے بھر گئے. جیسے میں پہلے عرض کر رہا تھا، بدعتوں سے جماعتیں بھری پڑی ہیں، مہینے بھرے پڑے ہیں، نمازیں ہماری بگڑ گئی، ہمارے روزے بہت تبدیل ہو گئے، حج اس کے اندر بدعت، زکات میں بدعت، مہینوں میں بدعت، دنوں میں بدعت. ابھی پچھلا مہینہ چیختے چلاتے گزراؤ بھائی، وہ یہ رجب یہ رجب یہ رجب کیا کرتے ہو؟ کبھی کوڑے کرنے لگ جاتے ہو، کبھی شب معراج منانا شروع کر دیتے ہو. کوئی ایک مسئلہ ہے رجب کے اندر، کبھی یار کیا شروع ہو گئے؟ کنڈے شروع ہو گئے، اور دین کا کنڈا ہو گیا، تمہارے دین کا کنڈا ہو گیا. یہ کیا کنڈے تم نے نکال دیے؟ پھر اٹھے تو اب جی شب معراج شروع ہو گئی. ایک مسئلہ حل کرو، دوسرا سر اٹھا لیتا. اب رجب کیا ہے تو شعبان آ گیا. اب شعبان کیا ہے؟ لوگوں نے چھٹیاں پٹاخے نکال دیے ہیں، چراغاں کرنے والوں نے چراغاں شروع کر دیے ہیں، اور جناب 15 شعبان کے بارے میں بھرپور آرٹیکل لکھنے شروع کر دیے ہیں. 15 شعبان کے بارے کے اندر بھرپور لوگوں کو جو ہے نا ابھارا جا رہا ہے کہ خرچ کرو مولویوں کی، مولویوں کی چراغاں کرنا ہے جی پیسے لاؤ، حلوے پکانے جی پیسے لاؤ، کھیرے پکانے جو پیسے لے کر آؤ، شب برات کے لیے جو ہے نا پیسے جمع کراؤ، دکانیں چل رہی دکانیں اللہ. اب اس کے بارے میں حدیثیں پیش کی جاتی ہیں، اور اس کے بارے میں ایک آیت بھی پیش کی جاتی ہے سورہ دخان سے. سورہ دخان کی ایک آیت نمبر 3 ہے، اس کو پیش کیا جاتا ہے کہ یہ شب برات کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ دخان میں ارشاد فرمایا کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، کہ بے شک ہم نے اس کو یعنی قرآن کو کب نازل کیا ہے؟ لیلۃ مبارکہ. کس رات میں ہم نے اس کو نازل کیا ہے؟ کہ جو برکت والی رات ہے. اب وہ کیا کہتے ہیں؟ اب ان کا بھی مسئلہ تھوڑا سن لو کہ وہ اس کے حق میں جو دلائل دیتے ہیں، ان کے اس کے حق میں جو وہ دلائل دیتے ہیں وہ بھی ذرا سن لو تھوڑے. پہلے تو ایک یہ آیت پیش کرتے ہیں 15 شعبان کے لیے، شب برات کے لیے، کہ دیکھیں جی قرآن کی سورہ دخان آیت نمبر 3 اللہ نے فرمایا ہے کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ المبارکہ میں نازل کیا. تو یہ لیلۃ المبارکہ سے مراد 15 شعبان ہے. اللہ اکبر. آئیے اس کا فیصلہ ہم اللہ کے قرآن ہی سے کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو کب نازل کیا؟ سورۃ القدر میں کیا فرمایا؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. اب آپ کہیں گے یہ لیلۃ القدر جو یہاں بیان ہو رہی ہے کہ لیلۃ القدر میں اس قرآن کو بیان کیا، اس سے بھی تو بات تھوڑی بات نہیں ہوتی کہ یہ 15 شعبان نہیں ہے. تو پھر آج اس کا فیصلہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 185 سے کر لیجیے. سورۃ البقرہ آیت نمبر 185 میں اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ ہم نے اس قرآن کو کب نازل فرمایا؟ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، وہ رمضان ہے، رمضان 15 شعبان نہیں، 15 شعبان کی لیلۃ مبارکہ نہیں، بلکہ وہ لیلۃ القدر ہے. اور لیلۃ القدر کب ہے؟ وہ رمضان میں ہے. اور اللہ نے قرآن جو اتارا ہے وہ کب اتارا ہے؟ وہ رمضان میں اتارا. اب کوئی کتنی دھکے کے ساتھ اس کو بنانے کی کوشش کرے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ قرآن حکیم کے ساتھ ضد کر رہا ہے، وہ اللہ کے قرآن کے ساتھ ضد کر رہا ہے. اس لیلۃ المبارکہ سے مراد شعبان کی 15 تاریخ نہیں ہے، اس سے مراد وہ لیلۃ القدر ہے کہ جس کا تذکرہ اللہ رب العزت نے سورۃ القدر میں اور نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں کیا. وہ جتنے لیلۃ القدر کے جتنے بھی اعمال یا جتنے بھی اس کی فضائل ہیں اس کو لا کر اٹھا کر 15 شعبان میں داخل بیان کر دیا جاتا ہے.
اس کے لیے حدیثیں بیان کی جاتی ہیں، بہت سی حدیثیں ہیں اس کے اوپر، بہت سی حدیثیں ہیں۔ ان حدیثوں کے بارے میں بھی تھوڑا سا ایک طالب علم، ادنا سا طالب علم ہو، نہ کچھ علم ہو، نہ وہ بہت بڑا عالم، کچھ بھی نہیں، ادنا سا طالب علم ہو، ادنا سے طالب علم کی بات کو ذرا سنیے گا غور سے، اور پھر تحقیق کیجیے گا اور مولویوں سے سوال کیجیے گا، اور پھر سوال کر کے برائے مہربانی اپنی اصلاح کر لیجیے گا۔ حدیثیں بہت سی پیش کی جاتی ہیں، دو حدیثیں اس کے بارے میں آپ کے سامنے تھوڑی عرض کر دیتا ہوں، ایک فکر دینے کے لیے ساری حدیثوں کا پوسٹ مارٹم یہاں ہو نہیں سکتا، وہ پھر کبھی انشاءاللہ دو حدیثیں بطور مثال میں پیش کرتا ہوں، اور اس کے اوپر تحقیق بھی جو ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ایک لائن دے دوں گا آپ کو، ایک لائن دے دوں گا جس لائن پہ چل کے آپ اپنی بھی اصلاح کر سکتے ہو، اپنے دوستوں کی بھی، اپنے گھر والوں کی، اپنے رشتے داروں کی، اور اگر مولوی قابل اصلاح ہوا تو اس کی بھی اصلاح کرنا۔ دو روایتیں، ایک ترمذی میں سے روایت پیش کی جاتی ہے، جامع ترمذی میں سے حدیث کا نمبر بھی آپ نوٹ کر لیں، جو حدیث پیش کی جاتی ہے جامع ترمذی، وہ حدیث نمبر 739، 739۔ حدیث نمبر کتنا ہے؟ یاد رکھنی 739۔ اور یہ نمبر جو میں نے آپ کو بتایا ہے، یہ زیادہ تر جو عربی نسخے ہیں نا ان کے اندر کی یہ نمبرنگ ہے، ٹھیک ہے، اور جو مترجم ہے ترجمہ والے اس کے اندر ممکن ہے تو 2-4 نمبر آگے پیچھے بعض کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ حدیث نمبر 739 جامع ترمذی کی یہ روایت، اس روایت کو پیش کیا جاتا ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے بستر سے غائب تھے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جو ہے نا انہوں نے سمجھا کہ شاید اللہ کے رسول اپنی شاید مسلم بیویوں میں سے کسی کے پاس گئے، تو وہ دیکھنے کے لیے نکلی تو دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ قبرستان کی طرف سے آئے۔ تو مختصر میں اس کو صرف سمجھانے کے لیے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر حضرت عائشہ کو 15 شعبان کی فضیلت کے بارے میں بتایا کہ یہ رات کو رات ہے کہ جس رات اللہ رب العزت آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، اور آسمان دنیا پر نزول فرما کے بنو قلب کی جو بکریاں ہیں ان کی بکریوں کے جو بال ہیں اس سے بھی زیادہ لوگوں کے جو گناہ ہے وہ اللہ رب العزت بخش دیتا ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ اس حدیث کو بنیاد بنا کر لوگوں کو اس بات کی ترغیب دلائی جاتی ہے کہ راتوں کو قیام کرو، روزے رکھو، عبادت کرو، قبرستان جاؤ، رات کو قبرستان میں جاؤ، دن میں قبرستان جاؤ۔ حالانکہ اسی حدیث کو امام ترمذی نے لکھنے کے بعد آگے خود ہی وضاحت کر دی۔ آگے وہ لکھتے ہیں کہ میرے استاد امام ترمذی کے استاد بہت تھے، امام بخاری رحمہ اللہ ان کے استاد ہیں، کہتے ہیں میرے استاد نے یہ بتایا کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے، یہ حدیث صحیح ہے، اور اس حدیث کے جو راوی جو بیان کیے گئے ہیں ان راویوں کی آپس میں ملاقات بھی ثابت نہیں ہے، ان راویوں کی آپس میں ملاقات بھی ثابت نہیں ہے۔ امام ترمذی جنہوں نے اس حدیث کو نقل کیا ہے انہوں نے حدیث کے آگے اس بات کی وضاحت بھی کر دی ہے۔ اب اس حدیث کو تو کوٹ کر دیا جاتا ہے اخباروں کے اندر، ممبروں پہ کھڑے ہو کے، کتنی خیانت کی بات ہے کہ اگلی بات نہیں بتاتے۔ میں نے حدیث کا نمبر آپ کو اس لیے بتایا ہے کہ چاہیے گا اس حدیث کے نمبر کو اٹھائیں۔ میں آپ کو خیانت بتانے لگا ہوں کہ مولوی کس طرح خیانت کرتے ہیں، کس طرح لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ چاہے اللہ کی قسم میں چیلنج کرتا ہوں اس حدیث کو، اس ترمذی کی روایت کو چاہے اٹھائیں، پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد اگر کے لفظ آپ کو نہ ملے کہ امام ترمذی نے حدیث بیان کرنے کے بعد آگے یہ بات لکھتی ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے، اور اس حدیث کے جو راوی ہیں ان راویوں کی آپس میں ملاقات ہی ثابت نہیں ہے، اگر یہ بات موجود نہ ہو اگلے درس میں مجھے یہاں پر رسول پر نہ بیٹھنا، اور اگر یہ بات ثابت ہو جائے کہ یہ لکھی ہے تو پھر مولویوں کے فرغلانے اور مولویوں کی خیانت سے واقف ہو جائیں، مولویوں کی خیانت کو سمجھ لیں، مولویوں کی بدماشیوں کو سمجھ لیں کہ وہ اللہ کے دین کے ساتھ کتنا ظلم کرتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو کس طریقے سے تار کرتے ہیں، نبی معظم کی سنتوں سے لوگوں کو کس طریقے سے وہ دور کرتے ہیں۔ چاہے میں چیلنج کر رہا ہوں
پوری دنیا کے اندر جاؤ، جا کے ترمذی کا نسخہ اٹھاؤ اور اس حدیث کو پڑھو، اور پڑھنے کے بعد آگے امام ترمذی کی جو بحث ہے، آگے جو امام ترمذی نے حدیث کے آگے لکھا ہے اس کو پڑھو، اور اس کو پڑھنے کے بعد پھر فیصلہ کرنا تمہارے لیے مشکل نہیں ہوگی کہ میں نے آپ کو ایک فکر دی۔ اور ایک حدیث اور ابن ماجہ کی پیش کی جاتی ہے، ابن ماجہ کی روایت جو پیش کی جاتی ہے اس کا بھی حدیث کا نمبر نوٹ کر لیجیے، وہ حدیث 1388 1388، حدیث نمبر کتنا ہے؟ 1388۔ یاد کریں، اپن تو ریکارڈنگ ہو رہی ہے انشاءاللہ، اگر بھول بھی جاؤ تو ریکارڈنگ میں سے سن لینا۔ حدیث نمبر 1388 ابن ماجہ کی روایت، اس روایت میں پیش کیا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ یہ 15 شعبان جو ہے اس کا رات کو قیام کیا جائے اور دن کو روزہ رکھا جائے، رات کو قیام کیا جائے اور دن کو روزہ رکھا جائے۔ جائیں ذرا اس کے بارے میں محدثین کی جرح و تعدیل ذرا پڑھ کے دیکھیں، وہ جو لوگ جرح و تعدیل کے ماہر ہیں جائیں ذرا پوچھیں، محدثین سے سوال کریں کہ شیخ آپ کے پاس بیٹھے ہیں ورنہ ہے، جائیں مشائخ سے سوال کریں کہ یہ حدیث صحیح ہے کیا؟ اس حدیث کو بیان کرنے والا ابن ابی سمرہ جو ہے وہ شخص ایسا شخص ہے جو جھوٹی حدیثیں بیان کیا کرتا تھا، حدیثیں گھڑا کرتا تھا، محدثین کے نزدیک وہ شخص حدیثیں گھڑنے والا ہے، اس کی حدیث کو پیش کیا جاتا ہے، اس کی حدیث کو بیان کیا جاتا ہے۔ اس کو مولویوں کی جہالت کہیں یا مولویوں کی غیرت کہیں؟ اصول حدیث پڑھے، علماء سے پڑھے، ان سے پوچھیں کہ اگر کسی حدیث کے اندر کوئی راوی ایسا مل جائے جو جھوٹ بولتا ہو، جو روایتیں کرتا ہو، اس کو صرف صحیح حدیث نہیں کہا جاتا بلکہ اس حدیث کو منکر روایت کہا جاتا ہے۔ شیخ صاحب موضوع من گھڑت موضوع روایت اس کو کہا جاتا ہے کہ جس روایت کے اندر راوی ایسا ہو جس کے بارے میں محدثین یہ کہتے ہیں، جس کے اوپر جرح و تعدیل کے بعد یہ فیصلہ کہ بھائی یہ حدیثیں گھڑنے والا شخص ہے، حدیثیں گھڑنے والے شخص کی روایتیں نہیں لی جاتی، نہیں بیان کی جاتی، وہ حدیثیں موضوع ہوتی ہیں۔ موضوع صحیح ہونے کا سب سے نچلا درجہ وہ حدیثیں وہ روایتیں بیان کرتے ہو، وہ لوگوں کو سناتے ہو۔ واللہ یہ دو روایتیں میں نے بطور مثال آپ لوگوں کے سامنے رکھی ہیں، جائیں ان کو ان کے سامنے پیش کر کے ان سے سوال کریں کہ کن باتوں کی بنیاد پر آپ ہمیں 15 شعبان کو رات کو جاگنے اور صبح کو روزے رکھنے کا کہتے ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کو کسی صحیح حدیث سے ثابت کرو، کسی صحیح حدیث سے ثابت کرو کہ اللہ کے رسول 15 شعبان کو رات کا قیام کرتے تھے، اور اللہ کے رسول 15 شعبان کی رات کو قبرستان جایا کرتے تھے، اور اللہ کے رسول 15 شعبان کا خصوصی طور پر روزہ رکھا کرتے تھے۔ کسی صحیح حدیث سے اس کا ثبوت دیجیے۔ ہاں ایک روایت اس کو بھی میں ضرور بیان کروں گا، خیانت ہم سے نہیں ہوتی اللہ کے فضل سے، یہ خیانت ہم نہیں کر سکتے، ایک حدیث ایک روایت ابن ماجہ جی کے اندر ہے، وہ حدیث کا نمبر 1390، یعنی اس حدیث کے بعد 2 نمبر بعد 1390 نمبر حدیث ابن ماجہ کے اندر جو ابن ماجہ نے روایت پیش کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 15 شعبان کو اللہ تعالیٰ دو شخصوں کے علاوہ اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ 15 شعبان کو یہ ایک فضیلت کے بعد صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ علامہ البانی نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے کہ یہ روایت صحیح ہے۔ اچھا، اب وہ دو شخص بھی سن لیں کہ وہ کون سے ہیں۔ فرمایا ایک جو مشرک ہے اور دوسرا وہ جو دل میں عداوت رکھتا ہے اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے، ان دو کو اللہ معاف نہیں کرتا۔ اس کے علاوہ اپنے بندوں کو اللہ اس رات معاف کرتا ہے، اپنے بندوں کے گناہ معاف کرتا ہے۔ اب اس سے کوئی یہ بنیاد بنا لے کہ اگر یہ فضیلت ثابت ہے تو پھر اس کی بنیاد پر عبادت کرنی چاہیے، رات کو قیام کرنا چاہیے، پھر اس کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ ہمیں صبح روزہ رکھنا چاہیے۔ اور میرے بھائی یہ فضیلت بیان کس نے کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ صحابہ کرام نے اس روایت کو سن کے ہم تک پہنچایا ہے، لیکن
لیکن کوئی ثابت تو کرے کہ اس فضیلت کو بیان کرنے والے نے، اس روایت کو بیان کرنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، کیا وہ لوگ بھی اس فضیلت کو بیان کرنے، سننے، پڑھانے کے بعد کیا ان کا بھی عمل یہ تھا کہ وہ راتوں کو قیام کریں، دن کو روزہ رکھیں؟ واللہ جاؤ پوری حدیثیں جتنی بھی ہیں ان کو جان مارو، کہیں پر تمہیں یہ صحیح روایت کسی جگہ پر صحیح سند کے ساتھ نہیں ملے گی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام 15 شعبان کی اس فضیلت کی وجہ سے راتوں کو قیام کرتے ہو، دن کو روزہ رکھتے ہیں۔ اگر یہ فضیلت دیکھنا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر تو کوئی شکایت نہیں رکھتا، جو ہمیں بتانے والے، جو ہمیں پڑھانے والے، جو ہمیں سکھانے والے، پھر صحابہ کرام جو نبی معظم سے لینے والے، ہمیں بتانے والے، ہم تک پہنچانے والے، تو ذرا جا کر ان کے عمل کو دیکھیں، ان کی سنت دیکھیں کہ اگر یہ رات اتنی فضیلت والی ہے تو کیا اس کی فضیلت ہمارے لیے اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ ہم راتوں کے لمبے قیام کریں اور دن کو روزے رکھیں؟ اگر یہ چیز ان سے ثابت ہے، اگر انہوں نے یہ عمل کیا ہے تو پھر ہم بھی یہ عمل کریں گے۔ اگر ان سے کسی صحیح حدیث سے یہ بات ثابت نہیں ہے تو پھر ہمارے لیے بھی یہ عمل کرنا چاہے نہیں۔ روزے رکھے بھائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تواتر کے ساتھ شعبان کے روزے رکھے، پورے شعبان کے آپ روزے رکھیں۔ روزے رکھنے سے کون آپ کو منع کرتا ہے؟ اللہ کے رسول سے شعبان میں روزے رکھنا ثابت ہے، تمہیں 15 شعبان کا ہی نہیں، اگر روزے رکھنا ہے تو نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایام بیض کے روزے رکھنا۔ ایام بیض کسے کہتے ہیں؟ ایام بیض 13، 14 اور 15۔ اکیلی 15 کا کیوں رکھتے ہو؟ رکھنا تو 13 کا بھی رکھ، 14 کا بھی رکھ، 15 کا بھی رکھ۔ ہر مہینے 3 روزے رکھتا تھا اور اللہ سے پورے سال روزے رکھنے کا اجر پاتا ہے۔ اگر ایک بندہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ اگر ایام بیض ہر کوئی مہینے کے 3 روزے اگر کوئی رکھتا ہے تو اس کو پتہ ہے اجر کتنا ہے؟ کتنا اجر ہے اس کو؟ پورا سال روزہ رکھنے کا اجر ہے، پورا سال۔ اب 15 کو خاص کر لینا کہ 15 شعبان کو روزہ رکھنا ہے، 15 شعبان کو راتوں کو جاگنا ہے۔ ہم نے واللہ یہ راتیں چننی ہیں، بس ہم نے راتیں چننی ہیں، ہم نے ان راتوں کو بس خاص کر لیا۔ اس کے بعد پورا سال ہمیں دین کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، پورا سال ہمیں کچھ ہوش نہیں ہوتی۔ ہم بن گئے موسمی مسلمان۔ کیا بن گئے ہم؟ موسمی مسلمان۔ اور موسمی مسلمان نے بھی چند راتوں کا انتخاب کر لیا ہے، چند دنوں کا انتخاب کر لیا ہے، چند مہینوں کا، چند دنوں کا انتخاب کر کے بس ان دنوں میں بڑا مسلمان نظر آتا ہے، ان دنوں کے اندر، ان راتوں کے اندر بڑی عبادت کرتا ہوا نظر آتا ہے، باقی ان دنوں کے اندر کچھ ہوش نہیں رہتا، کچھ یاد نہیں رہتا۔ وہ اللہ کے بندے وہ رب وہ خالق ہو، وہ مالک، وہ رب وہ خالق، صرف 15 شعبان کی بات کرتے ہو، لیلۃ القدر کی بات کرتے ہو، یا رمضان کی بات کرتے ہو، وہ خالق وہ مالک ہر روز ہر رات کے آخری پہر میں اللہ رب العزت آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور وہ کہتا ہے کوئی گناہگار کہ میں اسے بخش دوں، ہے کوئی طلبگار میں اسے عنایت کر دوں، ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی سوالی میں اس کو عطا کر دوں۔ اس کو یاد نہیں، یہ ذہن میں نہیں، اس کی کوئی فکر ہی نہیں، اس کی طرف کوئی لگن ہی نہیں۔ اور تمہارا رب، تمہارا خالق تو تمہیں ہر رات آخری پہر میں تمہیں دعوت دیتا ہے، تمہیں بلاتا ہے کہ آؤ مانگ لو، مجھ سے مانگنا ہے، لے لو مجھ سے لینا ہے، میں دینے کے لیے، تجھے نوازنے کے لیے، تیرے اوپر عنایات کی بارش کرنے کے لیے میں تیار۔ اور تو بھی تیار ہو، تو بھی تیار ہو، اٹھ کر اس اللہ کی عبادت کر، معافیاں مانگ لے، گناہ بخشوا لے، اس کو راضی کر لے، اللہ کی طرف، اللہ کی اطاعت کی طرف۔ لیکن اب نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ 15 شعبان کو دیکھیں گے، پھر رمضان آئے گا، رمضان کو دیکھ لیں گے، پھر یہ اور بھی کوئی راتیں شادی آتی رہے گی، کبھی وہ رجب کی وہ کنڈوں کا دن آ جائے گا، وہ کبھی جو ہے نا شب معراج آ جائے گی، تو اس قسم کی راتیں آتی رہیں گی اور ہم بھی کوئی نہ کوئی تھوڑا بہت کروا کے اپنے آپ کو بچوا لیں گے۔
واللہ اس طرح سے کوئی بخشش نہیں، اس طرح سے کوئی بخشش نہیں، اس طرح یہ کوئی نجات کا ذریعہ نہیں، یہ نبی معظم کی راہ نہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ نہیں، یہ صحابہ کا راستہ نہیں۔ اگر کوئی راستہ ہے اور نجات کا کوئی راستہ اگر ہے، اگر کوئی کامیابی کی راہ ہے تو یہی ہے کہ ہم اللہ رب العزت نے جو اتارا ہے اور نبی معظم نے جو ہمیں سکھایا ہے اس کے مطابق عمل کر کے دکھاؤ، اس کے مطابق عمل کر کے دکھاؤ۔ تمہارے چھوٹے چھوٹے عمل کے اندر بھی خیر و برکت بڑھ جائے گی، تمہارے چھوٹے چھوٹے عمل بھی تمہارے لیے نجات کا سبب بن جائے گا۔ لیکن اگر اسی طرح آنکھیں بند کر کے اپنے مولویوں کی تعلیمات، اپنے مولویوں کی باتیں، اپنے اماموں کی جو کہی ہوئی باتیں اس کے مطابق اگر زندگی بسر کرتے رہو گے اور یہ عمل کرتے رہو گے اور سمجھو گے کہ واہ میں نے پوری رات پتہ میں صبح بتاتے ہیں میں نے آج 15 شعبان کی رات 1 منٹ بھی نہیں سویا، میں نے پوری رات نفل پڑھے ہیں، میں نے پوری رات قرآن پڑھا ہے، میں نے پوری رات جو ہے نا اللہ کی لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگائی ہیں، دادا جی میرا بڑا میں نے عمل کر دیا ہے۔ اس کے بعد صبح اٹھا، میں نے تو صبح جناب پہلی بات اور فجر پڑھ لی ہے تو سو گیا، تو اب اٹھے گا کب؟ ساری رات جاگا ہوا تھا، نہ زور پڑی نہ اثر پڑی، نہ زور پڑی نہ اثر پڑی، مغرب کے وقت جا کر اٹھا، وہ کیا بات کیا ہے؟ میں نے رات ہی بڑی عبادت کر دی، میں نے رات ہی اپنا بہت اللہ بنا لیا، بس اللہ یہ بنا کیا، میں نے بنا کیا، کیا ہمارے لیے باعث نجات نہیں ہے؟ ہر روز تو نمازی ہو، ہر روز تو قرآن کا قاری ہو، ہر روز تو سجدے کرنے والا ہو، ہر روز تو اللہ کا ذکر کرنے والا ہو، ہر روز تو اللہ کی فرما برداری کرنے والا ہو، اور راتوں کو اٹھ کے آخری پہر میں رب کے سامنے قیام کرنے والا ہو، تو تہجد گزار ہو، تو ہر روز فجر پڑھنے والا، ظہر پڑھنے والا، عصر پڑھنے والا، مغرب پڑھنے والا، عشاء پڑھنے والا، راتوں کو قیام اللیل تہجد پڑھنے والا، اور اگر اللہ تجھے توفیق دے تو پیر جمعرات کے روزے رکھ، اور اگر یہ نہیں رکھ سکتا تو مہینے کے 3 روزے رکھ، واللہ بیڑا پار اللہ کی جنت کا وارث ہے۔ یہ راہیں ہیں، یہ کامیابی کی راہیں ہیں۔ میں معذرت سے 5-10 منٹ اوپر لے جاؤں، اجازت ہے؟ جی نجات کہاں ہے؟ نجات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ سر میں ٹائم پورا ہو گیا، 1 گھنٹہ، اس لیے میں نہیں جا سکتا، چلو مجھے 5-7 منٹ ہو گئے۔ نجات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ پر چلنے ہیں، اللہ کے رسول کی راہ پر اختیار کیجیے۔ میں آپ کو ایک بات یہاں دل سے کہنے لگا، خدا اس کو سنیے غور سے۔ اللہ کے بندوں اپنی نمازوں کو درست کر لو۔ ہماری نمازیں کیا نماز؟ ایک کا ہاتھ کیا کچھ یہاں کوئی ایسے ہی کھڑا، کیا بناوٹ؟ جاؤ اللہ کی قسم، اگر تم نے نماز درست کرنا ہے اللہ کے رسول کی حدیثوں کو اٹھا لو، حدیثیں بول بول کے تجھے بتائیں گی وہ اللہ کے رسول کی نماز یہ ہے، قیام یہ ہے، رکوع یہ ہے، سجدہ یہ ہے۔ تو نے روزہ سیکھنا ہے، اٹھا نبی کی حدیثیں پڑھ، تجھے حدیثیں بتائیں گی روزہ کیا ہے، حج کیا ہے، زکات کیا ہے، ساری عبادت تجھے اگر سیکھنا ہے، پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، حدیث کو تھام لے، حدیث کو تھام لے، حدیث والوں کو تھام لے۔ جو مسئلے بیان کرتے ہیں تو صرف حدیث سے بیان کرتے ہیں، نہ کسی امام سے بیان کرتے ہیں، نہ کسی مولوی سے، نہ کسی جماعت سے، نہ کسی گروہ سے۔ اللہ یہ سارے تیرے اختلاف مٹ جائیں گے، سارے تیرے اختلاف مٹ جائیں گے، نمازیں تیری درست ہو جائیں گی، سب ایک ہی صف میں کھڑے، ایک ہی انداز میں کھڑے، ہاتھ باندھے ہوئے، بڑے پیارے لوگوں گے، بڑے اچھے لوگوں گے، اللہ رب العزت کے محبوب بنو گے، اللہ راضی ہوگا۔ میرے بندوں نے ایک ہی حیت، ایک ہی کیفیت اختیار کی ہوئی ہے، میرے سامنے کھڑے ہیں، دیکھو انداز کیا ہے، وہ انداز ہے جو میرے نبی نے اختیار کیا تھا۔ اللہ راضی تب ہوگا اگر نبی کی اتباع کرو گے، نبی کے طریقے کو اختیار کرو گے۔ اب اس رب کو اپنے نبی سے اتنا پیار ہے، ویسے تو ہم نا غلام ہے رسول کے، غلام ہیں، بڑی محبت
تو چھوڑی میری یا محمد، محمد سے بڑی محبت صلی اللہ علیہ وسلم. جو کچھ لینا ہے لے لیں گے محمد سے. محمد سے بڑی محبت کے دعوے، واللہ جھوٹے دعوے، جھوٹے دعوے، جھوٹ ہے، کب ہے، دھڑن ہے. جب عمل کرنے کی باری آتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیتے ہیں. پھر کدھر ہے؟ میں بھی بریلوی ہوتا ہوں. ہمارے بریلویہ کے اندر اس بات کی اجازت نہیں ہے. میں بھی حنفی ہوتا ہوں، میری حنفیت میں اس بات کی اجازت نہیں ہے. ایسے نبی معظم کے غلام ہیں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، لیکن رسول سے بہت دور نظر آتے ہیں. عمل کے میدان میں نبی معظم سے دور. اور نماز ایسے ٹھیک ہے لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ فرمایا ہے بھائی ہاتھ کیا بات ہو رفع الیدین رفع الیدین ہو. نفرت نفرت کا اظہار کرتے ہیں، نفرت کا اظہار کرتے ہیں. اللہ کہتے ہیں تمہیں میرے نبی کے عمل سے، میرے نبی کے عمل سے تجھے پیار نہیں، میرے نبی کے عمل کو تو اختیار نہیں کرتا تو پھر جاؤ. اللہ کہتا ہے ان کو اٹھا کر جہنم کے اندر پھینکو. عاملۃ ناصبہ تصلیٰ نارا حامیہ تسقیٰ من عین آنیہ. ان کو ڈالو جہنم میں. نمازیں پڑھ کے آئے، تسبیحاں پھیر کے آئے، روزے کر کے آئے، حج کر کے آئے، زکات کر کے آئے. عمل تو دیکھو میرے رسول کے طریقے سے ہٹ کے کر کے آئے. اٹھاؤ ان کو جہنم میں پھینکو. اور نبی سے پیار، نبی سے محبت، وہ لوگ سچے ہیں اس بات میں جو اپنے ایک عمل میں یہ کہتے تھے میں تو عمل وہی کروں گا وہ اللہ کے رسول سے ثابت ہے. اگر اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے میں نہیں کروں گا. اور ابا ناراض ہو جائے گا. ابا ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے. وہ خاندان ناراض ہوگا، وہ خاندان ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے. مجھے اپنے رب کو ناراض نہیں، مجھے اپنے خالق و مالک کو ناراض نہیں کرنا ہے. تو برائے مہربانی بھائیو، برائے مہربانی خدا اپنے اعمال کی اصلاح کیجیے، اپنے اعمال کی اصلاح کیجیے. دیکھو جو عمل کر رہے ہو، نمازیں پڑھ رہے ہو، اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق پڑھو، ڈھونڈو، پوچھو، سر کھاؤ علماء کا، پوچھو ان سے سیکھو. یہ تمہیں سکھانے کے لیے، پڑھانے کے لیے بندہ یونیورسٹیز کے اندر سے نبی معظم کی حدیثیں پڑھ کر آئے ہیں. تمہیں سکھانے اور پڑھانے کے لیے بحث کرو، سوال کرو، بحث کرو، سوال کرو، ڈھونڈو، حق کی راہ ڈھونڈو، حق کی راہ ڈھونڈو. حدیثیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمہیں سکھاتی ہیں وہ سیکھو. اللہ کے رسول کی حدیثوں سے نہ دائیں جاؤ نہ بائیں جاؤ، نہ آگے بڑھنے کی کوشش کرو نہ پیچھے رہو. حق کو لے لو. آخری بات میرے بھائی، آخری بات یہ کہ اس رات میں یہ چھوٹیاں، پٹاخے اور یہ چراغاں، آپ کسی بھی مولوی سے، کسی بھی جماعت کے لوگوں سے پوچھ لو تو کوئی بھی اس بات سے اتفاق نہیں کرے گا کہ یہ مسلمانوں کا ہے. ہم اپنے بچوں کو پیسے دیتے ہیں، اللہ نے پٹاخے پھاڑ دیے تو ہیں، پٹاخے، چھوٹیاں، پٹاخے، چراغاں. اور یہ چراغاں مولوی کرتے ہیں. حالانکہ اگر تاریخ اٹھا کر دیکھو تو خلیفہ ہارون الرشید کے دور کے اندر یہ برمکی جو تھے انہوں نے، وہ مجوس تھے اصل میں، مجوسی آگ کی پوجا کرنے والے. وہ لوگ آئے مسلمانوں کے اندر داخل ہوئے تو انہوں نے ان کو دبا دیا، مسجدوں میں چراغاں کرنے شروع کر دیے. مسجدوں میں چراغاں صرف اس لیے کیے تاکہ یہ لوگ مسلمانوں کو تو دکھائیں کہ ہم مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں، سجدے کر رہے ہیں، لیکن حقیقت کے اندر وہ اس آگ کی پوجا کر رہے ہوتے. حقیقت میں وہ آگ کو سجدے کر رہے ہوتے تھے. اور مولویوں کو سمجھاؤ، مولوی صاحب یہ جو تمہاری چراغاں ہیں، یہ تمہارے دیے جلا رہے، تمہاری موم بتیاں جلا رہی، یہ تو مجوسیوں کا عمل ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل نہیں، یہ مجوس ہے، مجوس کہ جنہوں نے یہ کام کیے. اور یہ آگ سے کھیلنا، چھوڑیاں، پٹاخے، سارا مجوسیوں کا عمل ہے. میں تمہیں ایک واقعہ سناتا ہوں. اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، مسجد میں بیٹھا ہوں، ممبر رسول میں بیٹھا ہوں. اللہ کو تھوڑا بہت جنات کے ساتھ کو تھوڑا بہت چھیڑ چھاڑ کبھی ہوا ہماری ہدایت پاکستان میں. ایک بندہ، اس کو میں نے دم کیا، اس میں جن حاضر ہو گیا تو وہ جن کہنے لگا، اور 15 شعبان کا اللہ کی قسم، رب کائنات کی قسم، میں تمہیں جو بات بتانے لگا ہوں، میرا رب اس بات پر گواہ ہے، میرا خالق گواہ ہے. یہ بات میں جانتا ہوں، یا وہ مریض جانتا ہے جس کو میں نے دم کیا تھا، یا جو ایک بندہ اس کے پاس اس کا بھائی بیٹھا تھا وہ گواہ ہے، وہ گواہ ہے کہ میں بات جو کرنے لگا ہوں بالکل
الحق اور سچ بات آپ کے سامنے رکھنے لگا، اس بندے کو میں نے دم کیا، اس میں جن حاضر ہو گیا۔ اب وہ جن حاضر ہوا، اس کو میں نے قابو کیا، میں نے اس کے اوپر پڑھا قرآن، جنوں کے اوپر جب قرآن پڑھو میں بڑی تکلیف ہوتی ہے، چیخنے لگا، کہنے لگا ٹھیک ہے مجھے چھوڑ دو، میں آج کے بعد نہیں آؤں گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، نہیں جانے سے پہلے کچھ باتیں مجھے بتا کے جاؤ۔ گفتگو کرنے لگا، کہنے لگا دیکھو تم میرا ٹائم بہت ضائع کر رہے ہو۔ میں نے کہا تمہاری مصروفیت کیا ہے؟ کہنے لگا آج کی رات اصل میں ہمارا، آج کی رات ہم جو ہے چلانا کرتے ہیں، آج کی رات ہم آپ کا جشن مناتے ہیں، آج کی رات ہماری عبادت کی رات ہوتی ہے، اس لیے تو مجھے جانے دو۔ اللہ کی قسم آپ یقین جانے کہ وہ 15 شعبان تھی، وہ 15 شعبان تھی۔ اور میں نے کہا تیرا مطلب کیا؟ کہنے لگا مجوسی۔ کیا کہنے لگا؟ میں مجوسی ہوں۔ مجوسی ہم نے اپنے مسلمانوں کو بدلا ہے، نہ جانے کیسے کیسے اندھیروں میں دھکیل دیا۔ ہم نے مجوسیوں کی اتباع کی، ہم نے یہودیوں کی اتباع کی، ہم نے عیسائیوں کی اتباع کی، ہم نے ہندوؤں کی اتباع کی، ہم نے سارے کافروں کی اتباع کی، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے بے وفائی کی، اور بے وفائیاں کر کے نعرے لگاتے ہیں غلام ہیں، غلام ہیں، رسول کے غلام ہیں، اور نہیں رسول کے غلام اس طرح نہیں تم بن سکتے جب تک کہ رسول کی کتاب اختیار نہ کرو، اور جب تک کہ رسول کی راہ اختیار نہ کرو، جب تک کہ رسول کی حدیثوں سے پیار نہ کرو، جب تک رسولوں کے فرمان سے دل نہ رکھو، جب تک قرآن اور حدیث ان دو چیزوں کو تھام کر زندگی بسر نہ کرو، تم نبی کے حقیقی غلام نہیں کہلا سکتے۔ کہ جھوٹ ہے، گپ ہے۔ اگر سچے بننا چاہتے ہو تو اپنا اصول بنا لو کہ ہم نے قرآن و حدیث کے علاوہ کہیں اور نہیں جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ شعبان کے حوالے سے جتنی بھی حدیثیں بیان کی جاتی ہیں وہ تقریباً سب صحیح ہیں، سمجھ گئے؟ اور اس کی تحقیق اگر آپ جاننا، میں نے 2 روایتیں بطور مثال پیش کر دی، اور چاہیے میں نے جو بات کی ہے اس کو چیک کر لیں، اس کو جا کے چیک کر پڑھ لیں۔ اگر وہ بات اسی کے مطابق نہ ہو تو پھر آپ مجھے آ کو پکڑ لیجیے گا۔ ایسا ہی حال باقی روایتوں کا بھی ہے کہ جی وہ پتے جھڑ گئے، پتے لگ گئے، اور اتنوں کے جناب نام کاٹ دیے گئے، اتنوں کی زندگی میں اضافہ ہو گیا، اتنوں کے مال میں اضافہ ہو گیا، اتنوں کے، یہ ساری من گھڑت روایتیں ہیں، ساری جھوٹی روایتیں ہیں یا ضعیف روایتیں، سمجھ گئے؟ تو ایک روایت جو اس معاملے کے اندر صحیح روایت ہے وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہے کہ اس کے اندر اتنا تو ضرور ملتا ہے کہ اس رات اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مغفرت فرماتا، لیکن اس رات نبی موسم سے صحابہ کرام سے اس رات کے قیام کرنا اور اگلے دن کا روزہ رکھنا وہ ثابت نہیں ہے۔ اگر وہ روزے رکھتے بھی تھے تو یا میں 20 کے روزے رکھتے تھے، وہ 13 تاریخ کا، 14 تاریخ کا، 15 تاریخ کا، یہ سارے طریقے یہ سنت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، ہمیں بھی یہی کرنا چاہیے۔